بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا اپنا سید راہیل شاہ وارسی اس امید قوی کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے کہ آپ بفضل خدا بخیریت ہوں گے. اے سینٹ یہ ہمارا نہیں، آپ کا اپنا چینل ہے. اسے خود بھی سبسکرائب کیجئے اور دوست احباب سے بھی کہیے کہ وہ سبسکرائب کریں. شکریہ. سرکار عالم نواز کا ارشاد مبارک ہے کہ احرام اگر کھونٹی پر بھی ٹنگا ہو تو اس کا احترام آپ پر لازم ہے. قول مرشد اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ پاکیزہ لباس، یہ پاکیزہ لباس جس کی نسبت سرکار عالم نواز سے ہے، اور سرکار عالم نواز الحمدللہ وارث علی جان نشین پنجتن پاک ہیں، تو پھر سرکار عالم نواز کا یہ قول ہم اگر قرآن کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی گہرائی کا علم ہوتا ہے. کچھ اس طرح سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجا اور اس کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، تو چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے دیا کہ یہ ہمارے جد کی نشانی ہے، آپ اسے پہن لیجئے گا تو آپ پر برا وقت نہیں آئے گا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے زندگی کے تمام کڑے سے کڑے امتحان سے بھی گزرتے ہوئے جب ساری زندگی گزاری اور بوڑھے باپ نے بیٹے کی فراق میں روتے روتے اپنی بینائی کھو دی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی آنکھوں پر وہ کرتا لگایا تو بینائی واپس آ گئی. کیوں کہ یہ نسبت یار تھا، یہ نسبت یار تھا. کرتا نسبت ہونا بڑی بات ہے. تو ہمیں سرکار کی نسبت سے جو رنگ عطا ہوا ہے وہ کیوں ہے ایسا مٹی رنگ؟ کیوں ہے وہ؟ کیوں کہ وہ ابو تراب سے ماخوذ ہے. بو تراب، مٹی کے باپ، مولا کائنات. یہ خطاب کس نے دیا؟ محبوب خدا، مقصود کائنات، سرکار دو عالم، شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا. اور یہ رنگ نشاندہی کرتا ہے ہماری شفاعت کی، مگر تب جب ہم اس کا احترام کریں اور اس کی پاکیزگی کا خیال رکھیں. اور جب ہم اس کا احترام نہیں کریں گے تو اس کی پاکیزگی کا خیال کہاں سے رکھیں گے؟ اور جب ہم اس کی پاکیزگی کا خیال نہیں کریں گے تو اس کی نسبت کا کیا خیال کریں گے؟ یہ تو جاننے بوجھنے اور سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی انکاری کے مترادف ہے. اور جو انکاری ہوتی ہے نا،
وہ انسان کو منزل سے بہت دور لے جاتی ہے۔ یہ لباس نشاندہی کرتا ہے پاکیزہ کردار کی، یہ لباس نشاندہی کرتا ہے فقیری کی، عبادت گزاری کی، شریعت کی پابندی کی اور مرشد کے اقوال کی۔ یہ لباس ہمیں چیخ چیخ کر کہتا ہے اگر تم احترام کرو گے تو منزل کو پالو گے، نہیں احترام کرو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ کسی بزرگ سے کسی بھی مرید کا ناتا نسبت کا ہوتا ہے، اور نسبت کا ناتا جب ہوتا ہے جب دل سے اس کا ناتا ہو، دل سے اس کی قدر ہو۔ مگر افسوس ہم آج کل نسبت رکھتے ہیں صرف زبان کی حد تک، صرف گفتار کی حد تک، اور قلب کی حد تک ہم جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور اگر قلب کی حد تک ہم چلے جائیں تو ہمیں ہر وہ رنگ جس میں اپنے مرشد کی جھلک دکھائی دے، اگر ہم اس کا احترام شروع کر دیں تو یہ ادب کا وہ مقام ہے جو انسان کو منزل کی جانب بہت جلد لے جاتا ہے۔ میں ختم ہو جاتی ہے، اور جب میں ختم ہو جاتی ہے تو انسان انسان نہیں رہتا۔ دنیا کی طلب اسے نہیں ہوتی، اسے صرف دیدار یار کی طلب ہوتی ہے، اور وہ وصل ہو یا فراق ہو اپنے یار میں ضم رہتا ہے۔ ہم لوگ اس دور میں میں کو مارنے کی بجائے یہ لباس پہننے کے بعد میں کو اور بڑھا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ افضل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ ہم نے وہ لباس سے بے تن کر لیا ہے جو مٹی سے مشابہت رکھتا ہے، اور ہمیں مٹی ہی ہو کر رہنا ہے اس میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، جاہل لوگ کہتے ہیں کچھ، کہ جنازے کو کبھی نماز پڑھتے دیکھا؟ ہاں، سب نے دیکھا، ان لوگوں نے سب نے دیکھا جو بصارت سے نہیں بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ اب میں بتاؤں کیسے؟ میرا یہ قرآن کہتا ہے، میرا یہ ایمان کہتا ہے، میرا یہ مذہب کہتا ہے، میرا یہ رسول کہتا ہے کہ جب آپ قبرستان سے گزریں تو ان پر سلام بھیجیں۔ سوئے ہوئے انسان کو سلام نہیں کیا جاتا، جاگتے ہوئے انسان کو سلام کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام انسان بھی قبر میں جاگ رہا ہے اور وہ آپ کو سن رہا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے، مگر آپ بصارت والے ہیں، بصیرت والے نہیں ہیں، جو آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے، جو آپ ان کا جواب نہیں سن سکتے۔ اور جو پرہیزگار ولی ہیں وہ اپنی اپنے مرقد میں عبادت میں ہیں، مٹی ان پر حرام ہے، وہ مقام برزخ میں عبادت میں مصروف ہیں، تبھی تو وہ ہماری مشکلوں کو سنتے ہیں اور ہماری مدد فرماتے ہیں، اور اپنے دست شفقت سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہماری گزارشات پیش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالی ہمیں ان مشکلوں سے نکال دیتا ہے۔ اگر وہ مردہ ہوں تو ہماری گزارشت کیسے سنیں؟
بیوقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مردے کو کسی نے نماز پڑھتے دیکھا. ارے مردے ہی تو نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ تو دنیا دار ہیں، ہم کہاں نماز پڑھتے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کی دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں. دل سے جو عبادت کرتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، اور ولی روز محشر تک ہمارے ساتھ ہیں، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی شفقتوں کے ساتھ، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. وہ ہماری مشکلیں آسان کرتے ہیں. خوش رہیے گا، میری گفتگو پر غور کیجیے گا. اب اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ وارث، اللہ وارث، اللہ وارث، اللہ وارث.